میں جاؤں اس کے وارے بس نا خدا یہی ہے. اچھا جی، آج کے کا جو پروگرام ہے وہ تو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن میں ایک دفعہ پھر اگلے ہفتے کا جو پروگرام ہوگا، جو اس مقابلے کے سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نظمیں بھجوانے کا، کچھ نظمیں تو سلیکٹ کی گئی ہیں، لیکن ایک سیکنڈ چانس بھی ہے ان لوگوں کے پاس جنہوں نے مقبول طرزوں پر کر کے ہمیں بھجوائی ہیں نظمیں، وہ اپنی نئی طرزوں پر بھی بھجوا سکتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہیں کچھ دیر ہو گئی بھجوانے میں، اور آج تک ہمیں نظمیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، لیکن کیونکہ ڈیڈ لائن جو تھی وہ 10 تاریخ کی تھی، تو ہم نے 10 کے بعد کی کوئی نظم نہیں لی، لیکن اب کیونکہ یہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ 18 ستمبر جمعرات تک جو نظمیں ہمیں اب مل جائیں گی، وہ ہم اگلے پروگرام میں ان میں سے انتخاب پھر کر لیں گے. اور کچھ انتخاب پہلے سے ہو بھی چکا ہے جو پہلے آئی ہوئی ہیں نظمیں. تو انشاءاللہ 20 ستمبر کو ہفتے والے دن اسی پروگرام کے GMT کے مطابق 2 بجے ہمارا یہ پروگرام ہوگا، جس میں دوسرا دور ہوگا اس مقابلے کا، اور اس میں اگلی 15 نظمیں آپ سن سکیں گے، اور آج کے مقابلے کی طرح 5 نظمیں اس میں سے سلیکٹ کی جائیں گی، جو کہ پھر یہ آج کے اور اگلے ہفتے کے مقابلوں کی جو 5 نظمیں سلیکٹ کی جائیں گی وہ پھر ہم سنوائیں گے، جیسے کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا. تو میرا خیال ہے اب یہ مقابلے کے جو نتائج ہیں وہ آ چکے ہیں. ایک چیز صرف وہ ایمفسس کرنے کے لیے، ریٹریٹ کرنے کے لیے، کہ جب کچھ ایسی نظمیں بھی، ان جو 350 نظمیں آئی ہیں ان میں سے کچھ نظمیں آلریڈی چنی جا چکی ہیں جی، اگلے ہفتے کی 15 میں سے، اور کچھ اور جو ہیں وہ کچھ اور اگر آئیں تو ان میں سے بھی چنی جا سکتی ہیں. پھر 5 آج کی اور 5 اگلے ہفتے کی، وہ 10 نظمیں 27 کو جو فائنل ہوگا اس میں پلے کی جائیں گی. اور ندیم وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگلے ہفتے کے پروگرام کے اختتام پر ہم اعلان کریں گے ایک نئی نظم کا، جو نظم ناظرین کو دی جائے گی ہماری طرف سے، کہ وہ اس نظم کی تیاری کر کے تو پھر فائنل والے دن کے لیے ہمیں وہ بھیجیں. وہ ایک ہی نظم جو ججز کی طرف سے ان تمام 10 فائنلسٹ کو دی جائے گی، وہ نظم کہ یہ نظم آپ تیار کر کے اپنے اپنے طریق سے اور ان تمام کیٹیگریز کو دھیان میں رکھ کر تلفظ، طرز، خوش الحانی اور تخلیقی صلاحیت، جو اس کی اوریجنالٹی، کریٹیوٹی ہے، تو پھر وہ 10 نظمیں جو ہیں وہ انشاءاللہ فائنل والے دن پلے کی جائیں گی، اور اس میں سے پھر 3 فائنلسٹ چنے جائیں گے، اور فائنل کے پروگرام کے آخر میں ان تینوں فائنلسٹس کو فون پر آن لائن آن ایئر لیا جائے گا، اور انہیں کچھ اشعار دیے جائیں گے پڑھنے کے لیے. لیکن اگلے ہفتے کے اختتام پر، پروگرام کے اختتام پر، ہمیں جو 10 فائنلسٹ ہیں انہیں اپنے نام اور اپنے لینڈ لائن فون نمبر بہرحال دینے ہوں گے، تاکہ ہم انہیں کانٹیکٹ کر سکیں اگر وہ 3 فائنلسٹ میں آئیں. تو تمام کے تمام 10 جو فائنلسٹ ہیں وہ ہمیں اپنے فون نمبر ضرور بھیج دیں، لینڈ لائن فون نمبر، اور پھر وہ ان لینڈ لائن فون نمبرز پر اویلیبل ہوں کہ اگر انہیں ہم وہ 3 فائنلسٹ ہوں خوش قسمت تو انہیں ہمیں کال کرنا ہے. تو وہ جو 5 ہیں یہ تو بھی بھیج دیں گے نا آپ کو، اپنی تصاویر بھی اور پرٹیکولر فون نمبر، تصاویر اور نظمیں. لیکن ان 5 کو بھی جو آج سلیکٹ ہوئے ہیں، جو آخری مقابلے کے لیے جو نظم ہے وہ اگلے ہفتے ہی بتائی جائے گی، تاکہ لوگ جو ہیں انہیں، کچھ لوگوں کو ایک ایکسٹرا ٹائم نہ ملے اور وہ پھر انفیئر نہ رہے. لیکن جیسا شمس صاحب نے کہا ہے کہ آج کے 5 تو تصویر اور فون نمبر بھیج سکتے ہیں. یہ بھی بتا دیں تصویر انہوں نے کس سے بھجوانی ہے. تصویر جو ہے وہ جس ای میل ایڈریس کے اوپر
انہوں نے ہمیں اپنی انٹریز بھجوائی ہیں اسی ای میل ایڈریس پر اپنی تصاویر اور فون نمبر اور دیگر تفصیلات جو ہیں وہ بھجوا سکتے ہیں. تو اب یہ میرے سامنے آج کے مقابلے کے نتائج جو ہیں جج صاحبان کی طرف سے مجھے مل گئے ہیں. تو آج کے مقابلے میں پہلے نمبر پر جو ہے سب سے آخر سے شروع کرنا چاہیے. تو 5ویں نمبر پر آج کے مقابلے میں جو آئے ہیں وہ رشید الدین صاحب، طارق رشید الدین صاحب ہیں جن کا تعلق کینیڈا سے ہے. اور اس کے بعد 4تھے نمبر پر جو صاحب آئے ہیں وہ حماد احمد صاحب جرمنی سے ہے ان کا تعلق. اور تیسرے نمبر پر آنے والے صاحب ہیں صغیر احمد قریشی صاحب اور دبئی سے ان کا تعلق ہے. پھر دوسرے نمبر پر عبد الخالق فاروقی صاحب کینیڈا سے ہیں. اور پہلے نمبر پر آج کے مقابلے میں جو پہلے نمبر پہ آئے ہیں وہ سید جمال صاحب ہیں جن کا تعلق کراچی پاکستان سے. تھوڑا سا بریک دے، تھوڑا سا روکتے. اچھا ہاں جی نام ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. تو اس دفعہ پہلے سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پر سید جمال صاحب کراچی، دوسرے نمبر پر عبد الخالق فاروقی صاحب کینیڈا، تیسرے نمبر پر صغیر احمد قریشی صاحب دبئی، چوتھے نمبر پر حماد احمد صاحب جرمنی، اور 5ویں نمبر پر طارق رشید الدین صاحب کینیڈا. یہ ایک جو نتائج میرے سامنے لکھے ہیں اس سے مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ بہت 1-2 نمبروں سے ہی کا ہی فرق ہے ہر انٹری میں. اور ماشاءاللہ بہت جو اس میں سلیکٹ نہیں ہوئے ہیں وہ بھی 1-2 نمبروں سے ہی رہے. جی بالکل. اور وہ کوشش کریں انشاءاللہ، پھر ایسے موقع آتے رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب چونکہ ہمارا ہاں جی یہ لوگ جو ہیں اپنے فون نمبر جی یہ تمام لوگ جیسا کہ ابھی بھی بتایا گیا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں اپنے جن کے ناموں کا بھی اعلان ہوا ہے وہ اپنے فون نمبر، لینڈ لائن فون نمبر اور اپنی تصاویر جو ہیں وہ ہمیں ضرور بھجوا دیں. یہ تمام انٹریز جو ہیں انشاءاللہ فائنل مقابلے کے لیے چنی گئی ہیں اور فائنل مقابلے اگلے ہفتے ان تمام لوگوں کو اگلے ہفتے کے پروگرام میں چنے گئے 5 لوگوں کے ساتھ جج صاحبان کی طرف سے ایک نظم دی جائے گی جنہیں انہوں نے تیار کرنا ہے اور تیار کر کے ہمیں پھر فائنل مقابلے سے پہلے بھجوانا ہے، جس کا جو 27 ستمبر کو ہوگا. اور بھجوانے کی تاریخ کا اعلان انشاءاللہ اگلے ہفتے کر دیا جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں تمام جج صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قیمتی جو نصائح ہیں اور جو چیزیں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے انہیں لوگوں تک پہنچایا. اور مجھے امید ہے کہ اب جو انٹریز آئیں گی ان میں ان تمام باتوں کو ان کا لحاظ رکھا جائے گا. تو اب ہمارے وقت جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، تو اجازت چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ اگر کوئی جج صاحبان میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے آخر پر چند الفاظ. تو مجھے لگتا ہے کہ 2 منٹ رہ گئے ہیں آپ کے پروگرام کے اسکیڈول میں. شم صاحب کچھ کوئی قیمتی تو ہم نے ساتھ بتا دیا، قیمتی آراء سے نوازیں گے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. تو باقی انشاءاللہ اگر کوئی بات ہوگی تو پھر بالکل آخر پہ کہی جا سکتی ہے. تو یہ تو چونکہ مقابلہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ ساتھ باتیں ہوتی رہیں گی. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پروگرام کو اپنے اختتام کرتے ہیں، آج کے اس پروگرام کا، اور اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.